بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی مصروف زندگی کو روکیے اور اپنے دل سے ایک سچا سوال کیجیے، کیا واقعی آپ وہ زندگی گزار رہے ہیں جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا؟ کیا واقعی آپ کے گھر میں وہ سکون، وہ برکت، وہ خوشی موجود ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کے اندر ایک عجیب سی کمی ہے، ایک بے چینی ہے، ایک ایسی خاموش پریشانی جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے؟ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی پیسوں کی کمی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے، کوئی صرف اس بات سے کہ اس کے گھر میں برکت نہیں ہے۔ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، خوشی آتی ہے مگر قائم نہیں رہتی، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود بھی خوش رہتے ہیں؟ ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے، ان کے گھروں میں محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ کیونکہ اصل دولت پیسہ نہیں، اصل دولت برکت ہے۔ برکت ایک ایسی نعمت ہے جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو تھوڑے کو بھی کافی بنا دیتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زیادہ بھی کم لگنے لگتا ہے۔ برکت وہ خاموش رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب یہ کسی کے گھر میں آ جائے تو وہاں سے پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، برکت ایسے ہی نہیں آتی، اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہونا ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں ہم سب بھاگ رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، زیادہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز کو بھول گئے ہیں، وہ ہے روحانی سکون۔ ہم نے اپنی زندگی کو صرف مادی چیزوں تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر پیسہ آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر دل میں سکون نہ ہو تو کروڑوں بھی بیکار ہیں۔ اگر گھر میں محبت نہ ہو تو بڑی سے بڑی کمائی بھی بے فائدہ ہے۔ اگر زندگی میں برکت نہ ہو تو ہر چیز ادھوری ہے۔ محترم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی کا راستہ بنایا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے تلاش کریں اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ برکت جڑی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں عام ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، ایک خاص اثر ہوتا ہے جو اگر صحیح نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو زندگی میں حیران کن تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل طاقت چیزوں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اللہ کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور جب بندہ یقین کے ساتھ ان ذرائع کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک کسان جب بیج زمین میں ڈالتا ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بیج ایک دن درخت بنے گا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتا نہیں، وہ ہر لمحہ اس کو کھود کر چیک نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہی بیج ایک خوبصورت پودا بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کوئی روحانی عمل کرتا ہے تو اسے بھی صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہر دن یہ سوچے کہ کچھ ہوا یا نہیں تو پھر وہ کبھی بھی اس عمل کا اصل فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں عمل کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اصل میں مسئلہ عمل نہیں ہوتا، مسئلہ یقین میں ہوتا ہے۔ جب دل میں شک ہو تو اثر ختم ہو جاتا ہے، جب دل میں یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ سے کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی ایسا کام بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے مشکل ہو، بلکہ میں آپ کو ایک ایسی سوچ دے رہا ہوں، ایک ایسا نظریہ جو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گی۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں خاص تاثیر رکھی ہے۔ یہ تاثیر صرف سانسی نہیں ہوتی
بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے، اور جب انسان اس کو سمجھ کر استعمال کرتا ہے تو اسے ایسے نتائج ملتے ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں لگتے۔ مثال کے طور پر ایک عام سی چیز جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت چھپی ہوتی ہے، ایک ایسی طاقت جو صرف جسم کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ ماحول پر بھی اثر ڈالتی ہے، گھر کے اندر کی فضا کو بھی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اسے صرف ایک عام استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اس کو صحیح نیت اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک نعمت بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے نیت صاف کر لی، یقین مضبوط کر لیا اور صبر کو اپنا لیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کیسے مسائل کم ہونے لگیں گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب انسان اپنے دل کو تیار کر لیتا ہے، اپنی نیت کو صاف کر لیتا ہے، اپنے یقین کو مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کی زندگی میں بڑے بڑے دروازے کھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت عام ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہوتی ہے، اور انہی چیزوں میں ایک بہت خاص چیز ہے جسے ہلدی کہا جاتا ہے۔ ہلدی جسے ہم روزانہ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، جسے ہم صرف ایک مسالہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہلدی صرف ایک مسالہ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جس کے اندر شفا بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے اور ایک خاص قسم کی برکت بھی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا پرانے زمانے میں ہلدی کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، شادیوں میں ہلدی کی رسم، بیماریوں میں ہلدی کا استعمال، حتیٰ کہ گھروں کی صفائی اور پاکیزگی میں بھی ہلدی کو شامل کیا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے بزرگ یہ جانتے تھے یہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے خیر اور برکت کو اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے۔ محترم دوستو، جب کوئی چیز صدیوں سے استعمال ہو رہی ہو، ہر دور میں اس کے فائدے بیان کیے جاتے رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر واقعی کچھ خاص ہے، کچھ ایسا جو عام نظر سے نظر نہیں آتا بلکہ اثر ضرور کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی عام بات سمجھنے کی ہے، جب ہم کسی چیز کو صرف عادت کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں صرف اس کا ظاہری فائدہ ملتا ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو شعور کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہلدی بھی ایک ایسی چیز ہے جو اگر صرف کھانے میں ڈال دی جائے تو وہ ذائقہ اور صحت دیتی ہے، لیکن اگر اسی ہلدی کو ایک خاص نیت کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے گھر کی فضا بدل سکتی ہے، آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ محترم دوستو، اب بات آتی ہے اس خاص عمل کی جس کے ذریعے آپ اپنے گھر میں برکت کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آخری بات سمجھ لیں، یہ عمل کوئی جادو نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایسا طریقہ ہے جو بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ کر دے۔ یہ صرف ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور اصل دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے کچن میں جو ہلدی کا ڈبہ رکھا ہوتا ہے اسے اپنے سامنے رکھ لیں، کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں اور دل کے اندر سکون ہو، جلدی میں نہ ہوں بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر آپ نے ایک سکہ لینا ہے، یہ سکہ کسی بھی قیمت کا ہو سکتا ہے، 1 روپیہ، 2 روپیے، 5 روپیے، کوئی بھی ایک سکہ لے لیں جو بھی آسانی سے آپ کے پاس موجود ہو۔ اس کے ساتھ آپ نے 2 لونگ کے دانے لینے ہیں، یہ لونگ کے دانے صاف ہوں، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، مکمل اور صحیح حالت میں ہوں۔ اب آپ نے اپنی سیدھی ہتھیلی پر وہ ایک سکہ اور 2 لونگ کے دانے رکھ لینے ہیں، دل میں یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی رزق بڑھانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ دل کے ساتھ۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 پیارے نام پڑھنے ہیں، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ مکمل توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ
ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اچھے طریقے سے 11 بار ان 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ اسماء مبارکہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر اپنی ہتھیلی میں موجود سکہ اور لونگ کے دانوں پر ہلکی سی پھونک مار دیں، یعنی دم کر دیں۔ اب آپ نے ان چیزوں کو بہت احترام کے ساتھ اٹھانا ہے اور ہلدی کے ڈبے کے اندر سب سے نیچے دبا دینا ہے، ایسے جیسے ایک بیج زمین میں دبایا جاتا ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اس ڈبے کو بند کریں اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ اب اس ہلدی کو آپ روزمرہ کے استعمال میں لاتے رہیں، کھانے میں استعمال کریں۔ جب کبھی ہلدی کم ہونے لگے، وہ چیزیں نظر آنے لگیں، تو ان کے اوپر مزید ہلدی آپ ڈال دیں تاکہ وہ دوبارہ ڈھک جائے۔ محترم دوستو، یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر آپ اسے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر میں آہستہ آہستہ برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہوگی، دل میں سکون آئے گا، حالات بہتر ہونے لگیں گے۔ اصل چیز عمل نہیں بلکہ یقین ہے۔ اگر یقین مضبوط ہوگا، یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں بڑا انقلاب لائے گا۔ اگر یقین کمزور ہوگا تو بڑے بڑے اعمال بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ دیکھیں گے رزق آئے گا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، پیسہ آئے گا، آپ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابی ملے گی، آپ چند ہی دنوں میں مالا مال ہو جائیں گے۔